نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ملک بھر میں فضائیں درود و سلام سے معطر جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر گلی گلی جلوس، مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار، محفلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ اسلام آباد میں 50ویں عالمی سیرت النبی کانفرنس، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، علماء کرام، غیر ملکی سفیروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور دیگر شرکاء نے خطاب میں کہا، سیرت طیبہ ہر دور میں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ اپنا کر تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی ہر شکل کو ختم کرنا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک کامل اور رحمت جاہد اسوہ ہے۔ آج کا دن اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے عہد کا دن ہے۔ ملکی مسائل کا پائیدار حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قومی کردار کا حصہ بنانے میں ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع پر قوم پرجوش، دفاع وطن کی خاطر بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ 60واں یوم دفاع اور شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عوام کا افواج پاکستان سے لازوال محبت کا اظہار۔ دن کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے قائد کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ خطاب میں کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری، بین النصر 6 ستمبر کی یاد تازہ کر دی۔ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں، اگلی بار سکور 6-0 نہیں 60-0 ہوگا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر اور ڈی جی رینجرز کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ لاہور میں مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض پاک فوج کے سپرد۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ ملک بھر میں یادگار شہداء پر تقاریب، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو راولپنڈی میں یادگار شہداء پر تقریب، چیف آف جنرل اسٹاف نے پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ راولپنڈی گیریزن، ملتان گیریزن اور کھاریاں گیریزن میں بھی تقاریب۔ پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پشاور میں کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ شہداء کے اہل خانہ اور عوام کی بھی شرکت۔ کوئٹہ میں گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ یوم دفاع پر ٹریفک پولیس لاہور کا بھی اپنے قومی ہیروز کو سلام۔ سی ٹی ڈی لاہور کی میجر عزیز بھٹی شہید کی جائے شہادت پر آمد، فاتح خوانی کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی شہداء کے مزاروں پر فاتح خوانی۔ 6 ستمبر 1965 عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن۔ پاک افواج نے جمع مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کا یوم دفاع پر شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سروسز چیفز کا شہداء اور غازیوں کو سلام۔ مسلح افواج پاکستان بھر میں جاری سیلاب کے بعد یوم دفاع اور شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہی ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ نیول چیف نے شہداء کی اہل خانہ کو پھول بھی پیش کیے۔ 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا یوم دفاع پر پیغام۔ صدر نے کہا کہ ہماری فوج، بحریہ اور فضائیہ نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھارتی اشتعال انگیزیوں اور بدلتے علاقائی تناظر کی حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بناتے رہیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے جو ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ قومی دفاع معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔
شہادت کے جذبے نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ افواج پاکستان خون کی آبیاری سے وطن عزیز کا تحفظ کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ بولے 65 کی جنگ میں پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ مارکہ حق بھی مسلح افواج نے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ دشمن آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، آج عید میلاد النبی اور یوم دفاع ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ سیلاب بڑا المیہ ہے، حکومت متاثرین کی امداد بڑھائے۔ نقصانات کے تخمینے کے بعد متاثرین کے لیے پالیسی مرتب کی جائے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بھی 65 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش۔ یوم دفاع الشہداء کے موقع پر ISPR کا نیا ملی نغمہ اللہ جاری۔ گلوکار ساحر علی بگا کی آواز میں ریکارڈ نغمے میں پاک فوج کی بہادری و قربانی اور قوم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم دفاع پر ISPR نے نئی دستاویزی فلم بھی جاری کر دی۔ مانسون کا 10واں سپیل، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ ملتان، میاں چنو اور ملحقہ علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، ستلج، راوی اور چناب کے پانی سے مزید درجنوں دیہات زیرآب۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ احمد پور شرقیہ کے کئی علاقے ڈوب چکے۔ رحیم یار خان کے 34 دیہات شدید متاثر۔ علی پور میں بھی دریا چناب کا پانی قریبی بستیوں میں داخل، سینکڑوں ایکڑ فصلیں متاثر۔ ہیڈ تریمو پر نئے سیلابی ریلے کا الرٹ جاری۔ ملتان میں شیر شاہ بند پر پشتے بلند کرنے کا عمل جاری۔ ستلج میں الہآباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,19,000 ریکارڈ۔ چونیا کے 36 گاؤں پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ جلال پور پیر والا میں دریائے ستلج پر پلاد پور کا بند ٹوٹ گیا، درجنوں گھر اور فصلیں زیرآب۔ قصور میں سیلاب کے باعث کچے مکانات گر گئے، کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کے پاس راشن ختم۔ پانی سے ہر طرف مسائل بڑھ گئے۔ راوی اور ستلج میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ 18 سے 22 گھنٹے میں کسی دریا پر نیا الرٹ جاری نہیں ہوا۔ آنے والے دنوں میں بارشوں کا سپیل زیادہ تیز نہیں ہے۔ DGPDMA عرفان علی کاٹھیا کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے، سیلاب کے باعث 51 جانیں گئیں، 20,17,000 لوگوں کو پاک فوج نے ریسکیو کیا۔ سیلاب سے سیالکوٹ اور گجرات سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ لاہور اور پنڈی سے مشینری گجرات پہنچا دی گئی۔ 12 سے 14 گھنٹے میں گجرات سے پانی کی نکاسی ہو جائے گی۔ اس وقت پنجنت میں 3 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے جو 6 لاکھ تک جائے گا۔ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں تمام ریلے گڈو بیراج پر ملیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے، گڈو سکھر کوٹری میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ 1,21,700 افراد کو کچے سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا زمینی اور فضائی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، نارووال اور شکر گڑھ میں ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران کا سیالکوٹ کا دورہ، ریلیف کیمپوں اور میڈیکل کیمپس میں متاثرین کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ ادھر پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی سامان جھنگ پہنچا دیا گیا۔ سامان پانی میں پھنسے مکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ امریکی صدر کی وینزویلا کے جنگی طیاروں کو گرانے کی دھمکی، ٹرمپ نے خبردار کیا اگر امریکی بحری جہازوں کو خطرہ محسوس ہوا تو وینزویلا کے طیاروں کو نشانہ بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا 10 F-35 لڑاکا طیارے پورٹو ریکو بھیجنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ وینزویلا کے صدر منشیات کے قاتل کی قیادت کرتے ہیں۔ صدر مادورو نے الزام کی تردید کی، کہا امریکہ وینزویلا کا تیل چوری کرنا چاہتا ہے۔